یہ جو ابھی ہم نے سچویشن دیکھ رہے ہیں ملک کی، اس میں بات کی جا رہی ہے بہتر معیشت کے حالات کی. اب آپ مجھے بتائیں کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے میں ہمیشہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، معیشت جو ہے وہ 23-24 کی معیشت 23 سے بہتر تھی. اس میں کوئی 24 کی معیشت 23 سے بہتر تھی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. معیشت میں اسٹیبلٹی آئی ہے، معیشت میں انفلیشن کم ہوا ہے، یہ سب چیزیں اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. مگر نمبرز آپ کو بہت پازیٹیو نظر آنا شروع ہوئے. نمبر کے اوپر میں آپ کو صرف نمبر میں اگر آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھیں، جی وہ میں نے آج پڑھی، پھر وہ کیا کہہ رہی ہے؟ There are the 360 change, Shabbar Zaidi. I was surprised to read it out. I mean, seriously, this وہ بہت ہی ڈفرنٹ ہے. ہماری جو نمبرز ہیں 2023 کے اور 2024 کے، اس میں چلے آپ غربت کی شرح لے لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی غربت کی شرح مزید بڑھے گی، 40% سے بڑھ جانے والی ہے. جی میں نے یہی کہا نا، مہنگائی آپ کی 40% سے بڑھے گی. آپ نے تو مجھے ریفر نہیں کیا تھا ورلڈ بینک کی رپورٹ، تو میں خود آیا ہوں نا. اچھا کیوں آیا ہوں میں؟ اس لیے آیا ہوں، میں نے کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ ایک نمبر ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. انفلیشن کا ریٹ، جی ڈی پی کا ریٹ، یہ ریٹ، وہ ریٹ، وہ ریٹ. یہ نمبرز ود آل ڈیو ریسپیکٹ آج کی دنیا میں irrelevant ہو گئے ہیں. بیکاز آپ کو کمپیٹ کرنا ہے ورلڈ وائڈلی. نہیں، اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے آدمی غریب ہیں، کتنے آدمیوں کو ہیلتھ مل رہی ہے، کتنے آدمی کو ایجوکیشن مل رہی ہے، کتنے آدمی کو ٹرانسپورٹ مل رہی ہے. یہ بیسیکلی انڈیکسز ہیں جس کی بنیاد پر انسانی معاشروں کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی. اچھا میں اس میں کل بھی میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا 1971 کے بعد سے پاکستان کی غربت کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جو آپ کہانیاں سناتے رہے، ہم بیٹھ کے کہانیاں سناتے رہتے ہیں نا کہ یہ اچھی ہو گئی، بری ہو گئی، 6%، 8%، 2%، 3%، یہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا جب بیوقوف بنا رہے ہیں نا آپ، جب آپ بیوقوف بناتے ہیں تو پھر آپ ریئلٹی چیک بھی ختم کر دیتے ہیں اپنا، کہ آپ کا ریئلٹی چیک کیا ہے. لیکن آپ کا آج ریئلٹی چیک ہے ہی نہیں ہوتے آپ کے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو آج پرابلم پاکستان کی یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ بھی غلط نہیں کہہ رہے، یہ بھی غلط نہیں کہہ رہے، دونوں غلط نہیں کہہ رہے، بٹ وہ سمجھ لیں ادھر سے دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی کشتی کو آج پار لگا چکا ہے اکنومیکلی، تو وہ بیوقوف ہے. بٹ صاحب ایک چیز اور بھی تھوڑی پولیٹیکل کوسچن ہے، وہ بتا کے پھر آپ آگے چلیے گا. ذرا آپ کو معلوم ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف اب مذاکرات کی ٹیبل پر ہیں. آپ کو لگتا ہے اس کے بھی کچھ فروٹفل ریزلٹس آ جائیں گے سامنے؟ اور اگر وہ آتے ہیں تو پھر ایک اور جیک لگ سکتا ہے حکومت کو، اور حکومت کچھ اور بہتر پرفارمنس دکھا سکتی ہے؟ میرا اس پہ ایک معصومانہ سوال آپ سے ہے کہ جو ٹیم مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے پاس عمران خان کی مینڈیٹ ہے؟ وہ تو ہر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں ہمیں جا کے بات کرنی ہے، ذرا کھلوا دیں جیل کا دروازہ. تو نہیں ہے نا. تو پھر کس سے کریں بات؟ میں نے آپ کو سوال کیا تھا، جواب نہیں دیا تھا. میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ جو ٹیم مذاکرات کر رہی ہے. تو سر پھر جو باہر ہیں انہی سے کریں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اندر جا کے کمیٹی بدستہ ہو کے 10 بستہ کھڑے ہو جائے چیئرمین بانی کے سامنے کہ بتائیے جناب کیا مذاکرات کرنے ہیں. ایسے ہوگا؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، اور میں بالکل پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی یہ غلطی ہے، غلطی کہہ رہا ہوں جبکہ وہ میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، ان کی غلطی ہے کہ وہ اپنی پوزیشنز کو اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں. پاکستان کی پوزیشن آج سیاسی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یا اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. جو بھی سیاسی قوتیں ہیں آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اور ایک رستہ پاکستان کو اس دورائے سے نکالنا عمران خان کی ذمہ داری ہے. اور اگر وہ پوری نہیں کریں گے تو قوم کے ساتھ زیادتی کریں گے. یہ میرا بالکل کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ میں نے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی کنوے بھی کیا ان کو کہ ان کو تھوڑا ٹلٹ شو کرنا چاہیے. ہاں نہیں، ان کو یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ان کو ٹلٹ شو کرنا چاہیے. نہیں ٹلٹ تو جو بھی آپ سوچیں، دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عمران خان یا کورٹ سے باہر، کورٹ کے تھرو ہی باہر آئیں گے، کورٹ سے کیس لڑیں گے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ساتھ فیصلہ ہوگا. آپ الیکشن کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن ری اسٹیٹ کرائیں یا آگے کرائیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، مگر آپ کا بیلٹ باکس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. اور تیسری بات جو ہے، بہت بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو فار آرگومنٹ سے میرا ایڈورسری
اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو وہ رول دینے کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں غلط ہے. تو یہ کنٹراڈکشن ہے. ٹھیک ہے, تو میرا جو اس میں پرسنل ویو ہے. اچھا, اب اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جو ہوتا ہے نا, میں نے آپ کے شاید پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, اور کمیونیکیشن کرنے والا ہوتا ہے, وہ بہت سی دفعہ پہ کمیونیکیشن کو خراب کر دیتا ہے. میرا ابھی بھی ویو یہ ہے کہ اگر کمیونیکیشن کا موڈس اپرینڈی میں دونوں آدمیوں کا ٹرسٹ آ جائے تو چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. آج جو شکلیں میں دیکھ رہا ہوں, آپس کی بات ہے, کیونکہ میں آپس کی بات نہیں ہے, لائیو ہے آپ, اچھا لائیو میں کہہ رہا ہوں, جو آج میں شکلیں دیکھ رہا ہوں, they are not trustworthy they enough are for you. not the trustworthy for Adiala. For Adiala. Let's hope for Adiala. Beside the Adiala اب بات کر لیتے ہیں نا. آپ کی ایکسپرٹیز تو ویسے ہی بہت سارے معاملات میں ہیں. دیکھیں, آپ یہ مجھے کہتے رہے ہیں کہ آپ کیا مہنگی بجلی ہو رہی ہے, آئی پی پیز کو نکیل ڈال دی, بجلی کا معاملہ سیٹل ڈاؤن کرنے ابھی تک بجلی کا ریٹ کم تو نہیں ہوا نا. سوال سن لیں گے نا پہلے آپ, پھر آپ کو جواب دینے میں مزہ آئے گا. یہ مجھے بتائیں, مہنگی بجلی ہے آپ کے پاس اس وقت تک جبکہ میں بات کر رہی ہوں, اور آئی پی پیز کو بقول پرائم منسٹر کے فکس کیا گیا ہے, ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے جتنا ہم سے کمانا تھا کما چکے ہیں, ہم مزید آپ کو برداشت نہیں کریں گے. سیم ود دا گیس, آپ کے پاس اس وقت گیس کی شدید شارٹیج ہے, آپ نے ایل پی جی اور باقی سارے معاملات پورے طے کیے, اس وقت آپ شارٹیج پہ کھڑے ہوئے, اور ادھر آپ آوازیں لگا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے جی سرمایہ کاری کریں. بجلی آپ کے پاس نہیں ہے سستی, وہ افغانستان میں سرمایہ کریں گے, بنگلہ دیش میں کریں گے, بھارت میں کریں گے کہ پاکستان میں کریں گے. گیس آپ کے پاس موجود نہیں ہے, وہ بنگلہ دیش جائیں گے, بھارت جائیں گے یا پاکستان آئیں گے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بہت سی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ فرام اے پیورلی اکنامک پوائنٹ آف ویو, میں پاکستان محب وطن کے بارے میں بات نہیں کر, میں ایز اے پیورلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان از ناٹ اے پرائرٹی ڈیسٹینیشن فار انویسٹمنٹ. بالکل کلیئر ہے. اگر میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے, یہ میرا زندگی کا کام ہی یہ ہے, میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے کہ میں نے انویسٹ کرنا ہے, بنگلہ دیش میں کروں یا انڈیا میں کروں یا پاکستان میں کروں, میں اسے بولوں گا انڈیا یا بنگلہ دیش میں کر لو, کیونکہ وہاں کی اکنامی 6% گروتھ ہو رہی ہے, ہماری نہیں ہو رہی. تو یہ تو آپ بھول جائیں نا. اچھا, اب پرابلم یہ ہے, آپ پرابلم کو سمجھیں. جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر میکسیمم انویسٹمنٹ جو آ سکتی ہے وہ ایک 2-3-4 بلین ڈالر کی ہے, اس سے زیادہ کی نہیں نظر آ رہی مجھے. آپ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم گزرا ہے نا پورا 24, دیکھ لیں 24 گزرا ہے نا پورا. اچھا, مگر اب جب آپ اس کے بارے میں بڑی بڑی فگریں بول دیتے ہیں. میں ابھی بولنے والی تھی, آپ نے 6% کا کہا ہے نا کہ بھارت میں ہے اور بنگلہ دیش میں ہے, وہ آپ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے 6% گروتھ ریٹ. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں اس کو چلو وہ تو گروتھ کو چھوڑ دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں 3-4 بلین کی انویسٹمنٹ بھی آ جائے تو میں شکر گزار ہوں گا. سمجھے کہ دیکھیں نا, انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ شبر زیدی. کیا آپ بتائیں نا, 24 گزر گیا نا, ابھی 25 گزرے گا, آپ کو پتہ چلے گا. سنیں میری بات سنیں. پرابلم یہ ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ انویسٹمنٹ چاہیے آپ کو اپنا بیلنس آف پیمنٹ بیلنس کرنے کے لیے یا پاکستان میں کسی گروتھ کے لیے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ سمجھا دیں کہ سعودی عرب نے بیرک گولڈ کے اندر آپ کا پورا پیسہ دینے کا بھی وعدہ اپ فرنٹ نہیں کیا, نہیں دیا نا انہوں نے, 2 سال میں دیں گے. ہاں, وہ تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا. کیوں کیا مطلب ہے؟ مطلب میرا ایسیٹ ہے, دے دے پیسے, کیا پرابلم ہے, میں ایسیٹ دے رہا ہوں ان کو. پرابلم یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, سب سے اچھا ایسیٹ تھا نا میرا بیرک گولڈ, سب سے اچھا ایسیٹ تھا نا میرا, اس کے پیسے وہ کہہ رہے ہیں 2 سال میں لیجیے گا میرے سے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں میڈم کہ ہمیں ریئلٹی چیک لانا پڑے گا اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر. اچھا, اب میرا بالکل اس پہ ڈفرینٹ ویو ہے. میرا ڈفرینٹ ویو یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی پیسے سے باہر سے پیسہ آنے کی کہانی. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے جانے کی کہانی کون روکے گا؟ مطلب کیسے جا کیسے رہا پیسہ؟ آپ کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے نا, یہ انالیسس کرائیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ہیں, کتنے پڑے ہیں, کیا ہو رہا ہے اس میں. ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو ریٹ انٹرسٹ ہے کتنا ہے؟ اب نہیں, وہ ڈالر ٹرم میں. تو مجھے یہ بتائیں, تو اس پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں سے پیسہ جا رہا ہے کہ آ رہا ہے؟ میری بات سنیے, جب آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ تھا نا,
ڈسکاؤنٹ ریٹ زیادہ تھا تو رسل ریٹ اکاؤنٹ کی کہانی کچھ اور تھی. اب آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہو گیا, رسل ریٹ اکاؤنٹ کو آپ کیا پاکستانی گورنمنٹ اس اماؤنٹ پہ رسل ریٹ اکاؤنٹ میں بورو کر سکتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اوور آل پکچر ہے نا جی سر, وہ پاکستان کی ہے, نواز شریف شہباز شریف کی, اورنگزیب کی نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پکچر پریزنٹ کرتے ہیں نا تو اسے اپنی پکچر دے کے اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں صرف اچھی بات بتاؤں, بری بات کے بارے میں ذکر ہی نہیں کروں. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے, جس کو آپ انفلو کہہ رہے ہیں, جو پیسے ڈالر آنے والے ہیں, اس میں آپ مجھے بتا دیں 24 میں اور آنے والے 25 میں اور 26 میں اور 27 میں اور 28 میں کہ آپ کا کیا بیلنس ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اڑان پاکستان کی, اس اڑان پاکستان کی پروجیکشن آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ سے ملا لیں. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, میں آپ سے کرنے لگی. کیوں ڈیبیٹ ہے؟ نہیں وہ اس لیے ہے نا, الگ ڈیبیٹ کیوں ہے؟ نہیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک جانے تو ٹھیک ہے وہ, اچھا چلیں میری بات چھوڑیں, آپ پرائم منسٹر کو بار بار کوٹ کریں نا. پرائم منسٹر نے کہا کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا یہ سال دیکھ لیں, اگلے سالوں میں ہم آئی ایم ایف کو تھینک یو کریں گے, اور یہی اڑان پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا. آپ مذاق نہ سمجھیں اس بات. میں چاہتا ہوں کہ ان کی بات صحیح ثابت ہو, میں ان کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا. پاکستان کے کسٹوڈین جتنے وہ ہیں وہ ہم بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ کسٹوڈین وہ ہیں ہم نہیں ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ ریئلٹی چیک اور سیاسی تقریر میں فرق ہوتا ہے. سیاسی تقریر نہیں ہے نا, آخری آئی ایم ایف کا کیوں نہیں ہو سکتا یہ پروگرام؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اڑان پاکستان پلاننگ کمیشن کے ساتھ کیوں نہیں ریلیٹ کر رہا؟ پلاننگ کمیشن کے وزیر نے تو ذرا اناؤنس کیا آپ کو کیا 10 سال کا ہے, تو اس کو ذرا فکرے ملا لینا کسی وقت. اچھا ایک بریک لے لو, ملا لیتے نا, بریک لے ملا لیتے. لیتے فکرے. 10 سالہ پروگرام ہے اور ہماری تو خواہش ہے, لیکن ظاہر ہے ریالٹی چیک کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو نمبرز حکومت پیش کر رہی ہے اس میں کتنی مطابقت ہے اس وقت کے حالات کے ساتھ.